ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ یہ شیر بڑا خونخوار تھا۔ اس نے آس پاس کے چھوٹے موٹے جانور ایک ایک کر کے کھا لیے اور یوں سمجھ لو کہ جنگل تقریباً خالی ہو گیا۔ باقی جو جانور بچے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ اب شیر جنگل میں اکیلا رہ گیا۔ پہلے پہل تو وہ بہت خوش ہوا کہ پورا جنگل اس کے گھومنے پھرنے کے لیے خالی پڑا ہے۔ وہ مزے سے دھاڑتا پھرتا، لیکن ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ بھوک کے مارے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ کھائے تو کیا کھائے، شیر جنگل میں تنہا رہ گیا تو گھبرانے لگا۔ ہر طرف سناٹا تھا، وہ کسی سے بات نہ کر سکتا تھا۔ سارا دن جنگل میں بے مقصد پھرتا رہتا، رات ہوتی تو افسردہ ہو جاتا اور سوچتا، میں نے معصوم جانوروں پر ظلم کر کے اچھا نہیں کیا، اب مجھے تنہائی کی سزا کاٹنی پڑ رہی ہے۔ شیر نے اسی طرح جنگل میں کافی دن گزار دیے۔ کبھی کبھار بھولے بھٹکے کوئی جانور آ جاتا تو بھوک سے پریشان ہو کر اسے کھا لیتا، ورنہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ایسا نہیں کرے گا۔ پھر ایک دن اسے خیال آیا کہ یہ جنگل چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ یہ سوچ کر وہ ایک راستے پر چلنے لگا۔ کئی دن چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں مویشی اور انسانوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ اب یہاں سے نہیں جاؤں گا اور سب سے دوستی کروں گا۔ اگر کسی نے بچا کچا کھانا دے دیا تو کھا کر بھوک مٹا لوں گا۔ جب وہ گاؤں کے اندر داخل ہوا تو وہاں گائیں بھینسیں چر رہی تھی۔ شیر کو دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ گئیں۔ شیر کی بات دل ہی میں رہ گئی کہ میں تمہیں کھاؤں گا نہیں بلکہ تم سے دوستی کروں گا۔ اسی طرح وہ جہاں بھی جاتا لوگ شور مچاتے ہوئے بھاگ جاتے۔ ایک دن شیر ایک کھیت میں پہنچا۔ کسان کھیتوں کو پانی دے رہا تھا۔ اسی وقت اس کی بیوی کسان کے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ وہ مویشیوں کے لیے چارہ تیار کر کے بٹن کے ایک بڑے کنستر شیر کے گلے میں ڈال دیا جو اس کے سر میں پھنس گیا۔ اب شیر نے وہاں سے دوڑنا شروع کر دیا کیونکہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سر میں کنستر پھنسنے کی وجہ سے اسے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ کیچڑ پانی میں گرتا ہوا وہ بھاگا جا رہا تھا۔ راستے میں جو لوگ ملتے وہ سمجھتے شاید کوئی بلا آ گئی ہے۔ ادھر شیر کا برا حال تھا۔ آخر وہ درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس پہنچا۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہاں کچھ مضبوط درخت ہیں۔ ایک درخت کے تنے سے کنستر کو پھنسا کر بمشکل اپنا سر باہر نکالا۔ آزاد ہوتے ہی سیدھا جنگل کی راہ لی اور اپنے پرانے ٹھکانے پر آ گیا۔ سوچنے لگا، دوستی میرے لیے پریشانی کا باعث بن گئی کیونکہ میرا کردار ایسا ہے کہ لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھے ظالم درندہ سمجھتے ہیں، تو میرے لیے تنہائی ہی بہتر ہے۔ ہاں، اس نے تو توبہ ضرور کر لی کہ وہ بلا وجہ معصوم جانوروں کا شکار نہیں کرے گا۔ اب اسے جو کچھ مل جاتا کھا لیتا اور شکر ادا کرتا۔ آہستہ آہستہ سارے جانور جو کہ شیر کی وجہ سے جنگل چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ واپس آنے لگے اور شیر کی تنہائی بھی دور ہو گئی۔